فراڈ قربانی کو روکنے کے نام پر نیا کاروبار۔ فراڈ قربانی کو روکنے والے مدرسوں کو زکوٰۃ جمع کرنے کے طعنے دینے والے محتمم و ناظم مدرسے کی کاروں، بینک بیلنس اور فلیٹ و بنگلوں پر نظر رکھنے والے غوث بھائی اینڈ کمپنی کو امت مسلمہ کی بڑی ہمدردی ہے، بہت فکر ہے۔ امت کا مال برباد ہونے سے بچانے کا بڑا ٹینشن ہے۔ تو کیا صرف مدرسے والے ہی یہ مال برباد کر رہے ہیں؟ باقی کہیں مال برباد نہیں ہو رہا ہے؟ باقی کوئی نہیں لوٹ رہا ہے؟ سارا الزام صرف علماء پر؟ الا بلا بر گردن ملا، سارے جہاں کا ماتم علماء کے مزار پر۔ تو سن لو، اب ذرا اسکول اور کالجوں کا رخ کرو۔ فیس کے نام پر، ڈونیشن کے نام پر، الگ الگ ضروریات کے نام پر جو لوٹ مچی ہے، روزانہ روٹی روزی نہ کما سکنے والے مسلم پریوار پہاڑ جیسی فیس بھرنے کے ٹینشن اور بوجھ تلے دبا جا رہا ہے، پریشان ہو رہا ہے، اسے اس دردناک عذاب سے بچائیے۔ ٹیچروں کو سمجھا کر کم تنخواہ لینے پر راضی کیجیے۔ پرنسپل کو فلیٹ اور بنگلے بنانے سے روکیے۔ اسکول کے سٹاف کو سائیکل کی ترغیب دیجیے۔ مہنگی بائک، قیمتی موبائل اور کاروں سے روکیے۔ اب یہ نیا مشن شروع کر کے اپنی ہمدردی اور انصاف کا ثبوت دیجیے۔ سستا ایجوکیشن دلا کر امت مسلمہ کو ترقی دلائیے۔ مہنگائی اور لوٹ کے عذاب سے بچائیے، تاکہ دنیا جان لے کہ صحیح معنوں میں غوث بھائی اینڈ کمپنی امت کی ہمدرد اور لٹیروں کی دشمن ہے، ورنہ ہمیشہ آپ پر یہ الزام رہے گا کہ آپ ظالم ہیں، بے انصاف ہیں، علماء اور مدرسوں کے دشمن ہیں۔ 8-10 ہزار روپے تنخواہ پر کام کرنے والے علماء اور اکثر مفت میں غریب بچوں کو کھلا پلا کر، نہلا دھلا کر، اچھے ہاسٹلوں میں سلا کر دینی اور اسکولی تعلیم دینے والے مدرسے آپ کی آنکھ میں چبھتے ہیں۔ آپ دین کے صرف باتیں کرتے ہیں، اصل میں آپ دین کے دشمن ہیں، اسلام کے مخالف ہیں۔ اس لیے مدرسوں اور علماء کو آپ نے نشانہ بنایا ہوا ہے۔ اگر ہمارا الزام غلط ہے تو بسم اللہ کیجئے، 1% مدرسوں کو چھوڑیے اور 100% امت کے لٹیرے اسکولوں، کالجوں اور تعلیمی انسٹیٹیوٹ کے پیچھے پڑیے۔ قربانی کا عمل تو سال بھر میں ایک بار آتا ہے، لیکن دنیاوی تعلیم کے نام پر تو امت سال بھر لٹتی رہتی ہے۔ امت کی آواز سنیے، امت پکار رہی ہے۔ غوث بھائی اینڈ کمپنی کہاں ہے؟ آگے آؤ، ہماری مدد کرو۔ کہاں ہیں؟ کہاں ہیں جنہیں ہمدردی کا دعویٰ ہے؟ وہ کہاں ہیں؟ کہاں ہیں فراڈ پکڑنے والے؟ کہاں ہیں؟ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ فراڈ مدرسوں کو چھوڑ دو، نہیں، ایسا ہرگز نہ کرو۔ آپ فراڈ لوگوں اور مدرسوں کو ضرور پکڑو، لیکن صرف ڈھنڈورا پیٹنا، انتشار پھیلانا، اماموں کو ستانا، شریفوں کو پریشان کرنا یہ غلط ہے۔ اس سے جرائم اور بڑھتے ہیں۔ شروع میں عیبوں کو چھپاؤ، زبردستی کسی کو مجرم بنانے کی کوشش نہ کرو، لیکن جب جرم ثابت ہو جائے تو پھر معاف مت کرو بلکہ سزا دو، ورنہ اللہ ناراض ہو جائے گا۔ آپ لوگ تو تماشا کر رہے ہو، کھلواڑ کر رہے ہو، مجرم کو چھوڑ کر معصوم کا جینا حرام کر رہے ہو۔ دیکھنا کہیں کسی مظلوم کی آہ نہ لگ جائے۔ پونا میں قربانی کے مجرموں کو پہچانتے ہوئے بھی ان کی گرفت نہ کرنا، ان سے میٹھی میٹھی باتیں کرنا، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا آپ کو شک کے دائرے میں لاتا ہے کہ آپ ان کے ساتھ کہیں ساز باز اور سیٹنگ تو نہیں کر لی ہے، کچھ لے دے کر مانڈولی تو نہیں کر لی ہے، کہیں یہ آپ کا دھندا تو نہیں ہے۔ لہٰذا یا تو یہ مخالفت بند کرو یا مجرم کو سزا دلا کر اپنے بے گناہی کا ثبوت دو۔ ایک خادم مدرسہ پونا بتاریخ 14/6/2025